الله العلي العظيم ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال الامام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فی اخلاق النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال خدمت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 سنین فما قال لي شيء أسأت ولا بئس ما صنعت وَكَانَ إِذَا أَنْكَرَ الشَّيْءَ يَقُولُ كَذَا قَضَى أو كما قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صافح رجلا لم ينزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده يده او كما قال انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما فان كان اثما كان ابعد الناس منه ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه او كما قال الامام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بعد نبيها ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما عرج بي إلى السماء قلت لجبريل هل على أمتي حساب قال كل أمتك عليها حساب ما خلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه فإذا كان يوم القيامة قيل له ادخل الجنة قال ما أدخل حتى يدخل معي من كان يحبني في الدنيا او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فإذا ارتقى الجبل لا تسلك الناقة مشى صلى الله عليه وسلم حفيت أقدامه حمله ابو بکر على کاہلہ او كما قال الامام محب الدین الطبری رحمۃ اللہ علیہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام احباب پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا راحت العاشقین۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ یہ درس قرآن پاک کی بابرکت محفل الحمدللہ اپنے مکمل خوبصورتی کے ساتھ اپنے جمال کے ساتھ رواں دواں ہے اور آپ سب حضرات اس محفل کا حصہ بنے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی مجھے حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے آپ سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے احباب موجود ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مسائل جمیلہ قبول فرمائے
اور قبلہ حضرت العلامہ قبلہ مفتی صاحب کی مسائی جمیلہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مجھے حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جیسے ہمارا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کا چل رہا ہے، اسی کو لے کر چلتے ہیں، اور پھر چند احادیث حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں وہ آخر میں ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد رکھوں گا آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دن یہود و نصارہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آئے اور پھر سورہ مائدہ کی یہ آیت پڑھ کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت پڑھ کے حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگے اگر تورات میں، زبور میں، انجیل میں، اگر ہماری کتابیں ہیں، اگر ان میں یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا دیتے، ہم اس دن کو فرحت اور شادمانی کا دن قرار دیتے، لیکن تمہارے ہاں اتنی بڑی آیت کریمہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہیں پتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اسلام کو مکمل کر دیا۔ تو میرے آقا کے غلاموں، دین جو اللہ کے نبی لے کر آئے وہ کامل اور اکمل دین ہے، اس میں کوئی کج روی نہیں ہے، اس دین کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، وہ مکمل دین ہے۔ بس غفلت یہ ہے کہ ہم اس دین پر عمل کر نہیں پاتے، ہم اس دین کے توقعات پر اتر نہیں پاتے۔ اور میں بارہا کہتا ہوں، کائنات کی کسی بھی شخصیت کو سامنے رکھیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہر مذہب والے سے، ہر دین والے سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی کامل زندگی ہے، ولادت سے لے کر مرگ تک، وفات تک جتنے معاملات زندگی ہیں ان سب کا حل اگر چاہتے ہو تو رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تسلسل تمہیں زندگی گزارنے کے طور طریقوں سے آگاہ کرے گا، تمہیں بتائے گا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو جو میں حضور کی عادات میں نے پچھلے درس قرآن کے اندر بیان کی، انہی کو سامنے رکھتے ہوئے اسی سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ امام ابو نعیم اصبہانی نے، میں نے پچھلے درس قرآن میں عرض کیا تھا کہ میرے حضور کی عادت کریمہ تھی، حضرت انس فرماتے ما سبنی سبتن قط وما ضربنی ضربتن قط، میرے حضور نے کبھی مجھے مارا نہیں اور نہ کبھی مجھے برے الفاظ کے ساتھ میرے آقا نے بلایا، ہمیشہ محبت کے ساتھ پیش آئے۔ اب مزید آگے چلتے ہیں۔ امام ابو نعیم اصبہانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا صافح رجلا، جب کوئی شخص آ کر میرے آقا سے مصافحہ کرتا، اور یہ باب مفاعلہ ہے، صافحہ یصافح مصافحۃ، اور یہ دونوں طرف سے مصافحہ ہے جس میں دونوں طرف سے طلب کیا جاتا ہے، ایک طرف سے سلام طلب نہیں کیا جاتا بلکہ دونوں طرف سے سلام طلب کیا جاتا ہے، ہاتھوں کا ملانا طلب کیا جاتا ہے، اور یہ مصافحہ ایک ہاتھ سے سنت نہیں بلکہ دو ہاتھوں سے سنت ہے۔ آج کچھ لوگ ہیں جو ایک ہاتھ سے آپ کو ہاتھ دیتے ہیں، دوسرا ہاتھ نہیں دیتے، لیکن طریقہ کیا ہے؟ صحیح دونوں ہاتھوں سے سلام کرنا۔ تو فرمایا جب کوئی شخص آ کر، کوئی بھی ہوتا، جب حضور سے مصافحہ کرتا، تو آپ کو پتا ہے اگر میں محنتی بنتا ہوں، اگر میں مصروف ترین بنتا ہوں، تو جو شخص مجھے سلام کرے گا
میں سلام کرتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ مجھے جواب دے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اب جیسے ہی یہ کلمات مکمل ہوئے میں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، یہ نشانی ہے کہ میں جلدی میں ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں مصروف ہوں، میں نے آگے جانا ہے۔ اب میں اور آپ جب ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، یہ غور سے سنیے گا تو ہمارے سلام کا طریقہ یہی ہوتا ہے، سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آگے سے آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس نے بھی ہاتھ پیچھے کر لیا، میں نے بھی ہاتھ پیچھے کر لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں مصافحہ نہیں کرتے۔ میرے آقا حالانکہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ مصروف ترین شخصیت ہے، لیکن حضور نے کبھی بھی یوں سلام نہیں کیا، میرے آقا نے کبھی بھی یوں مصافحہ نہیں کیا۔ جب آپ جلدی میں ملتے ہیں، بعض لوگ تو سر کے اشارے سے سلام کر کے چلے جاتے ہیں، بعض ہاتھ کے اشارے سے سلام کر کے چلے جاتے ہیں، وقت نہیں ہے، بعض لوگ نظریں چرا کر چلے جاتے ہیں۔ سلام کرنے سے قربتیں بڑھتی ہیں، مصافحہ کرنے سے آپ کے درمیان جو دوریاں ہیں وہ دم توڑ جاتی ہیں، اور آپ کے دلوں کے اندر اگر ایک دوسرے کے لیے غلط فہمیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اگر ایک دوسرے کے لیے نفرت کے جذبات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ سلام کرنے سے سلامتی کا پہلو اجاگر ہوتا ہے۔ جب آپ سلام کرتے ہیں تو اس کا معنی ہے آپ کے اوپر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں ہو، اور گویا کہ آپ یوں کہنا چاہتے ہیں میرے بھائی آپ کی جان کو میری طرف سے نقصان نہیں پہنچے گا، آپ کے مال کو میری طرف سے نقصان نہیں پہنچے گا، آپ کی عزت کو میری طرف سے نقصان نہیں پہنچے گا۔ آگے سے وہ مسلمان بھی کہتا ہے، یقین دہانی کراتا ہے، پیارے بھائی اگر آپ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے میری جان، میری عزت، میری آبرو، میرے مال کو نقصان نہیں پہنچے گا تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں بھی آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں، آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں، میری طرف سے بھی آپ کی جان کو، آپ کے مال کو، آپ کی عزت، آبرو کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ اب کتنا بڑا یہ خوبصورت فلسفہ ہے سلام کرنے کا، کتنا پیچھے خوبصورت نظریہ کار فرما ہے۔ میرے آقا نے یوں نہیں فرمایا البادی بالسلام بری من الکبر، فرمایا جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے، جو سلام کرنے میں اولیت حاصل کرتا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں مجھے مفتی ساجد صاحب پہلے وہ سلام کریں، وگرنہ میرا کل کاٹ تو بڑا کم پڑ جائے گا، اور مفتی صاحب سوچ رہے ہیں پہلے مجھے شہباز رسول سلام کرے وگرنہ میری خودداری پہ حرف آ جائے گا، لیکن ادھر سے مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے، فرمایا البادی بالسلام بری من الکبر، فرمایا اگر چاہتے ہو تکبر سے اللہ تمہیں بری کر دے، اگر چاہتے ہو اللہ تمہیں اس تمام برائی سے نجات دے دے تو فرمایا سلام کرنے میں پہل کیا کرو، مسکراتے ہوئے ملا کرو، اگر نفرتیں بھی ہوگی تو ختم ہو جائے۔ اگر کوئی آپ کا دشمن ہے نا وہ آپ کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، اور وہ آپ کے راستے سے سر راہ گزر رہا ہے تو آپ نے باوجود نفس کے مطالبے کی کہ دیکھنا بھی نہیں چاہیے، لیکن آپ نے پھر بھی مصطفیٰ جان رحمت کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کہہ دیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں مانتا ہوں وہ جواب نہیں دے گا، لیکن چند قدم اٹھانے کے بعد اس کے دل میں ہلچل مچے گی، اس کے اندر سے صدا آئے گی، میں تو نفرت کرتا ہوں یہ سلام کیوں کر رہا ہے، میں تو بغض رکھتا ہوں، عداوت رکھتا ہوں، یہ مجھے سلامتی کا پیغام کیوں کر دے گا۔ وہ دوبارہ گزرا، آپ نے دوبارہ سلام کیا، اگر اس نے پھر بھی جواب نہیں دیا اب اس کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی، اب اس کی رات کروٹ بدلتے بدلتے گزر جائے گی۔ یار میں نفرت کی انتہا کر رہا ہوں اور وہ نفرت کو محبت کے ساتھ بدل کے وہ مجھے سلام کر رہا ہے، اور آخر کار وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا مجھے سلام کا جواب دینا چاہیے، مجھے اپنی اس نفرت کو ختم کرنا چاہیے۔ اور جب آپ کے سامنے وہ تیسری مرتبہ آئے گا، آج آپ کو سلام نہیں کرنا پڑے گا، وہ پہلے خود سلام کرے گا، تو فرما سلام کرو۔ حضور کے ایک صحابی تھے جو مدینہ کے بازار میں آتے اور خصوصاً سلام کے لیے آتے، لوگ کہتے کہ حضور آپ کیوں آئے ہیں؟ فرمایا میں خریداری کی غرض سے نہیں آیا، میں فروخت کرنے کی غرض سے نہیں آیا، اشیاء کو بیچنے اور خریدنے کے لیے نہیں آیا،
بلکہ کس لیے آیا ہوں؟ میں اس لیے آیا ہوں میں تمہیں سلام کروں گا، تم مجھے سلام کرو گے، اس سے میرے بھی گناہ جھڑ جائیں گے، تمہارے گناہ بھی جھڑ جائیں گے، آمنہ کے لال بھی راضی ہو جائے۔ تو فرمایا سلام کیا کرو، لیکن جب حضور سلام کرتے، میں اور آپ سلام کرتے تو ہاتھ کھینچ لیتے، جلدی سے گزر جاتے۔ بعض لوگ تو یہ انگلیاں ہی ہاتھوں میں دیتے ہیں، پورا ہاتھ بھی نہیں دے سکتے، اتنی جلدی ہے، سلام کرنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ لیکن کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صافح رجلا، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو محبوب کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دیتا ہو، جس کو محبوب اپنے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہوں گے، اور جس کے ہاتھ حضور کے دونوں ہاتھوں کے ساتھ لگتے ہوں گے، اور حضور کا لمس، حضور کا چھونا، حضور کے ہاتھوں کی وہ خوبصورتیاں، وہ برکتیں نصیب ہوتی ہوں گی۔ فرمایا سنو کائنات والو، تم حضور کا کلمہ پڑھتے ہو لیکن نبی کی سیرت کو تم نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہو، تم کہتے ہو وہ بھی نفرت کرتا ہے، وہ بھی نفرت کرتا ہے، بھائی بھائی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹا باپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بہو جو ہے وہ اپنی ساس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، گھر ایک ہے لیکن ایک ایک کمرے کے درمیان نفرت کی کئی دیواریں کھڑی ہیں۔ میرے آقا فرماتے آؤ میں تمہیں بتاؤں، اگر چاہتے ہو یہ نفرتوں کی دیواریں گر جائیں، محبت کا بول بالا ہو جائے، تو نبی کی سیرتوں میں سے، سیرت کے عنوان میں سے ایک عنوان پر عمل کر لو۔ کملی کی قسم ہے، مصطفیٰ کی زلفوں کی قسم ہے، ساری نفرتیں محبتوں میں بدل جائیں۔ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جا۔ اقبال کہتے ہیں حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ ہوا کیا یار، دیکھو تو صحیح، کمال کی بات ہے، حضور کو مصافحہ کیا جاتا ہے، حضور نے شریعت کے نظام کو ترتیب دینا ہے، نظام کو نافذ کرنا ہے، آنے والے وفود کو وقت دینا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، جہاں جھگڑا ہو گیا ان کی صلح کرانی ہے، ازواج مطہرات کو ٹائم دینا ہے، اپنے نواسوں کو ٹائم دینا ہے، اپنے صحابہ کو وقت دینا ہے۔ اتنی مصروفیت کے باوجود جب بھی کوئی ادنا ہے، اعلیٰ ہے، عام ہے، خاص ہے، جب میرے حضور کو کوئی شخص مصافحہ کرتا، کان اٹھا کر دل کے کانوں کے ساتھ سنیے گا، یہ سن کر جائیے گا، یہ کان کے چسکے کے لیے رسول اللہ کی سیرت کو نہ سنا کرے بلکہ عملی اقدام کے لیے سنا کرے۔ فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صافح رجلا لم ينزع يده من يده، فرمایا جب کوئی حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتا وہ کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے آقا بدلے میں کہتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرماتے ہیں اب حضور ہاتھوں کو پیچھے نہیں کرتے تھے جب تک کہ جس سے سلام کیا ہے وہ خود اپنے ہاتھوں کو پیچھے نہ کر دے۔ حضور فرماتے جب تک تم ہاتھ کھینچو گے نہیں، آمنہ کا لال ہاتھ نہیں کھینچے گا، رسول اللہ ہاتھ نہیں کھینچے گے۔ یار بتاؤ نا ذرا، کون یوں پیار کرتا ہے، کون یوں محبت سے پیش آتا ہے؟ پتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے اگلے پروگرام پر جانا ہے، میں تو دوڑتے دوڑتے جاتا ہوں، میں مفتی صاحب سے معذرت کرتا ہوں بھائی جان میرے پاس وقت نہیں ہے، بیان کروں گا دعا نہیں کراؤں گا، اور دعا سلام السلام میں شرکت نہیں کروں گا، آگے میرے وعدے پر پہنچنا ہے، لیکن لاکھوں سلام آمنہ کے نام پر، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ سنو ذرا جن کے سجدے کو محراب کعبہ جوگی، ان بھووں کی صدافت، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، اور امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ اور سنو جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سبحان اللہ۔ حضور ہاتھ نہیں کھینچتے حتی یکون الرجل هو الذی ینزع یدہ من یدہ، جب تک کہ وہ اگلا بندہ خود ہاتھ نہ کھینچ لے۔ حضور ہاتھ نہیں کھینچتے، حضور کھڑے ہیں، پہل وہ کرے گا پھر ہم ہاتھ پیچھے کریں گے، جسے جتنا وقت چاہیے حضور فرماتے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہم ہر ایک کو پیار دیں گے، ہم ہر ایک کو محبت دیں گے، ہم ہر ایک کو اس کی جو اس کا حق بنتا ہے ہم دیں گے۔ اور حضور کی محفل کا یہ اعجاز تھا، یہاں سے لے کر وہاں تک جو حضور کی محفل میں بیٹھا ہے نا، قبلہ مفتی صاحب سے لے کر وہاں تک آخر تک، حضور کے صحابہ کی بات کر رہا ہوں، ہر صحابی کا یہی نقطہ نظر تھا، جتنا پیار حضور مجھ سے کرتے ہیں
پوری مجلس میں کسی سے نہیں کرتے. یار یہ بھی تو انوکھی بات ہے نا. میں اگر ان کا احترام کر رہا ہوں, میں بار بار ان کا نام لے رہا ہوں, تو باقی لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ آخر یہ کیا ہے, بار بار انہی کا نام لیا جا رہا ہے, بار بار انہی کے لیے خیر کے لفظ بولے جا رہے ہیں. اور حضور کے صحابہ کی محفل کے اندر صحابہ کا یہ نظریہ ہے, صحابہ کا یہ نقطہ نظر ہے. ساری محفل کے اندر ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے جتنا پیار حضور مجھ سے کرتے ہیں کسی سے کرتے ہی. سبحان اللہ, تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اب اگلا حضور کی سیرت کا اگلا عنوان سنیں. بیدار ہیں نا جی آپ حضرات؟ توجہ, آواز آ رہی ہے میری؟ حضرت انس بن مالک, پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کیا آپ کی سیرت کے عنوان کے حوالے سے. اب مزید اگلا قدم دوسرا حضور کی سیرت کا عنوان بیان کر رہا ہوں. حضرت انس فرماتے خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 سنین, بعض روایات میں 10 سال, بعض میں 9 سال. حضرت انس فرماتے میں نے 10 سال محبوب خدا کی خدمت کی ہے. اور آج کی جو روایت ہے اس میں فرما رہے میں نے 9 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. 9 سال کا عرصہ حضور کی میں معیت میں رہا, حضور کی صحبت میں رہا. لیکن اگلے جملے بڑے ایسے ہیں نا جی, ایک دفعہ انسان کو رقص کرنے پہ مجبور کرتے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں ان 9 سالوں کے طویل عرصے کے اندر فما قال لی شیء اسقط, مجھے یاد نہیں پڑتا کوئی دن میری زندگی میں ایسا گزرا ہو, میری زندگی کے اندر کوئی رات ایسی گزری ہو جب حضور نے میری کسی شرارت پر, میرے کسی کام کے الٹ کرنے پر حضور نے فرمایا وہ اسقط, انس تم نے یہ کام برا کیا. 9 سالوں کے طویل عرصے کے اندر کوئی یوں بھی تو پیار کر کے دکھائے نا یار, کوئی یوں محبت. میں تو اپنے بیٹے کو اتنا مارتا ہوں, وہ ڈر کے مارے دبک کے بیٹھ جاتا ہے. پتہ لگتا ہے بیل بجتی ہے, دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے, بابا جی کے آنے کا وقت ہوا, بچہ سہم کے بیٹھ گیا, ڈر کے بیٹھ گیا. اور یہ انس جو ہے وہ حضور کا حقیقی بیٹا نہیں ہے, لیکن اتنی دھاجی کے ساتھ اور اتنے ناز اور محبت کے ساتھ کہہ رہے ہیں 9 سال کے طویل عرصے کے اندر کبھی تو انسان غصے میں بھی آ جاتا ہے, کبھی تو انسان جلال میں بھی آ جاتا ہے, کبھی انسان جو ہے وہ تکلیف کے اندر ہوتا ہے, کبھی مزاج گرم ہوتا ہے, کبھی مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے. لیکن یہ حضور کی طبیعت کی ہمواری دیکھیں, حضور کی طبیعت کا حسن دیکھیں, اور حضور کے لہجے کی خوبصورتی دیکھیں, اور حضور علیہ السلام کے ظاہر اور باطن کے یکساں ہونے کی خوبصورت علامت دیکھیں. میں گھر میں کچھ اور ہوتا ہوں اور باہر کچھ اور ہوتا ہوں, خلوت میں میں کچھ اور ہوتا ہوں اور جلوت میں لوگوں کے سامنے میرا رنگ کچھ اور ہوتا ہے. لیکن حضور علیہ السلام گھر میں رہے تو پھر بھی وہی رنگ تھے, حضور باہر رہے پھر بھی وہی رنگ تھے. انس بن مالک سے میں نے کہا حضور بتائیں تو صحیح 9 سال حضور کے ساتھ رہے ہو, کبھی تو آقا جلال میں آئے, کبھی تو جھڑکا ہوگا, کبھی تو ڈانٹ ڈپٹ کی ہوگی, کبھی تو غصے کی نظر سے دیکھا ہوگا. پر میں نہیں, اللہ کی عزت کی قسم فرید کوٹ والوں کو بتا دو, میں نے 9 سال حضور کی نوکری کی ہے, لیکن ان 9 سالوں کے اندر مجھے یاد نہیں پڑتا فما قال لی شیء اسقط, کبھی وہ کام جو مجھے کسی اور طرح کرنا چاہیے تھا لیکن ہو گیا کسی اور طرح بچپنے کی وجہ سے, اور حضور نے اس وجہ سے فرمایا اسقط یا انس, اے انس یہ کام تو نے برا کیا. حضور نے اتنا بھی نہیں بولا, پیار ہمیں محبت بانٹی. اور اگلا جملہ سنیں, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, فرمایا حتیٰ کہ ولا بئس ما صنعت, کبھی حضور نے یوں بھی نہیں کہا انس جو کام تم نے کیا ہے نا یہ اچھا نہیں کیا, تمہیں ایسے نہیں کر سکتا. چلو اتنا کہہ دیتے, کون سا وبال آ جاتا, کون سے پہاڑ ٹوٹ پڑتے, لیکن ہمیشہ پیار دیا ہے اور ہمیں سبق دیا ہے. اگر چاہتے ہو یہ بچے تمہارے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں تو انہیں نفرت سے, غصے سے درست کرنے کی روش چھوڑ کر پیار سے سمجھانے کی کوشش کرو, محبت سے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو. حضرت انس فرماتے مجھے حضور نے کام کے لیے بھیجا, میں جا رہا تھا, بچپن تھا, بچے راستے میں کھیل رہے تھے, میں بھی اس کھیل میں مگن ہو گیا. ذہن میں تھا کہ حضور نے مجھے کہیں اور بھیجا, لیکن میں وہ کام نہیں کر رہا ہوں, میں تو یہاں مصروف ہوں.
فرماتے ابھی میں سوچ رہا تھا، اچانک ٹھنڈے ٹھنڈے سونے سونے ہاتھ میری آنکھوں پہ آ کے لگے، اور حضور نے پیچھے سے آ کر انس بن مالک کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے اور رکھ کر فرمایا یا ایھا الذنیب، وہ دو کانوں والے، تجھے کسی کام کے لیے بھیجا تھا، تو یہاں کھڑا ہے۔ یعنی حضور دیکھیں تو صحیح، اگر مزاح بھی فرما رہے تو وہی مزاح کر رہے ہیں جو شریعت کی حدود کے اندر ہے، وہ مزاح کر رہے ہیں جو مذاق نہیں ہے، مزاح ہے، جس سے کسی کی طبیعت کے اندر اچاٹ پر نہیں آنا، کسی کی عزت نفس مجروح نہیں ہو رہی۔ آج کیا سمجھا جاتا ہے؟ مزاح کیا جائے، کسی کا ناک بڑا ہے، یہ مزاح ہے۔ آج مزاح کا معیار کیا رہا ہے؟ کسی کی اگر آپ نے خلقت کے اندر عیب نکالے، آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ بڑا مزاح والا ہے، یہ لوگوں کو ہنسانے کا گر جانتا ہے۔ لیکن سرکار نے بھی مزاح کیا ہے، لیکن اس مزاح کو کبھی حضور نے مذاق نہیں بننے دیا، کبھی حضور نے ایسا مزاح نہیں کیا جو شریعت سے ہٹ کر ہو۔ میرے آقا نے ہمیشہ مزاح فرمایا، لیکن وہی مزاح کیا جس سے غم زدہ چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی، جس سے وہ دل جو مرجھائے ہوئے تھے وہ پھولوں کی کلیوں کی طرح کھل اٹھے۔ میرے آقا نے وہ مزاح کیا، اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جن کی دستی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کہا میرے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا انکر الشیء، جب حضور کے سامنے کوئی ایسا کام ہوتا جو کام حضور نے طبعاً ناپسند جانا، حضور کی طبیعت کو اچھا نہیں لگا، تو حضور پھر بھی ڈائریکٹ نہیں فرماتے تھے یہ کام تم نے برا کیا، کیونکہ اگر حضور فرماتے تو اگلے کا کچھ بچے گا۔ حضور کیا کرتے تھے؟ حضور فرماتے تھے قضا قضا، فرمایا یہ کام اسی طرح ہونا تھا، ہو گیا، کام برا ہوا، میری طبیعت کو اچھا نہیں لگا، میری محفل ہے، میں پیر صاحب ہوں اور میرا لنگر کھانے والا اور میرے ٹکڑوں پہ پلنے والا میرا مرید اگر میرے سامنے کوئی ایسی بات کرے گا جو میری طبیعت پہ گرا گزری ہے، تو شاید کہ پیر صاحب جوتے بھی لگوائیں گے، اس کی خاطر تواضع بھی کریں گے اور اسے بے عزت کر کے اپنی مجلس سے نکال بھی دیں گے اور کہیں گے آج کے بعد میری نظروں کے سامنے نہ آنا۔ اب یہ رسول اللہ کی محفل ہے، ساری کائنات کے انبیاء کے مرشد اعظم کی محفل ہے، اور حضور کے سامنے وہ کام ہو رہا ہے جو حضور کو ناگوار گزرا، اچھا نہیں لگا، لیکن حضور نے پھر اس کو مخاطب کر کے یہ نہیں فرمایا یہ کام تم نے برا کیا ہے، کیونکہ حضور جانتے ہیں اگر میری طبیعت میں تھوڑا سا بھی حزن اور ملال آ گیا تو اس کا تو کام ختم ہو جائے گا، یہ تو برباد ہو جائے گا۔ اگر کوئی جملہ میری زبان سے اس کے خلاف نکل گیا، اللہ تو اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اب حضور سمجھانے کا انداز دیکھیں، کیا انداز ہے مصلح امت کا۔ حضور فرماتے ہیں قضا قضا، میرے صحابہ اس کو جھڑکو نہ، ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو، اسے برا بھلا نہ کہو، یہ کام ہونا ہی اس کی طرح تھا تو ہو گیا، صبر کرو، اب کوئی بات نہیں ہے، چھوڑ دو اسے۔ یہ حضور کے سمجھانے کا انداز ہے۔ اور اگلا جملہ سنیں، میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ میں تو لوگوں کو گرانا اپنی طبیعت کے لیے لذت کے حصول کا سبب سمجھتا ہوں۔ جب کسی کو چھتر پڑے تو مجھے مزہ آتا ہے، جب کسی کی عزت اتاری جائے مجھے بڑا مزہ آتا ہے، جب کسی کو رسوا کیا جائے مجھے بڑا چین ملتا ہے۔ لیکن امام ابو نعیم اصفہانی کہتے ہیں وَمَنْ تَقَمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِنَفْسِهِ، میرے آقا نے کبھی بھی اگر میرے حضور کو تکلیف پہنچی، میرے آقا نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ہاں لیکن جہاں شریعت کی بات آ گئی وہاں فرمایا اے لوگوں سنو، اگر آج حضرت اسامہ جب وہ سفارش لے کر آئے تو حضور نے فرمایا پچھلی قومیں برباد اس لیے ہوئی کہ جب ان کا کوئی غریب غلط کام کرتا تو وہ حدود کو نافذ کرتے، اور جب ان کا کوئی امیر کام کرتا تو پھر لیت و لعل سے کام لے کر چھوڑ دیتے۔ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم اس عورت نے چوری کی ہے، اگر یہ مثال کے طور پر سمجھایا، اگر نعوذ باللہ اگر میری بیٹی فاطمہ الزہرا بھی یہ عمل کرتی تو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت جو ہے وہ اس سزا کو نافذ کرتی اور اس کا ہاتھ کاٹ دیتی۔ یہ بتلانے کے لیے تھا کہ اللہ کے حبیب کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے، لیکن جہاں شریعت کی بات آ جائے وہاں مصطفیٰ جان رحمت نہ ایک لمحہ پیچھے ہٹتے ہیں نہ آگے جاتے ہیں، بلکہ جس پر عمل کرنا چاہیے میرے آقا عمل کر کے دکھاتے ہیں۔
اب یہ تو آج کا درس قرآن اور سیرت کے عنوان ہو گئے. اب چلتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. 3 احادیث مبارک آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ درس قرآن کی محفل کو اختتام کی طرف لائیں گے. 6:40 پر غالباً درس قرآن کا آغاز ہوا تھا. اب 7:15 ہو رہے. مزید آگے چلتے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو صرف خطابت اور کان کے چسکے تک صدیق اکبر کے فضل و کمال کو بیان کرتے ہیں. میں کہتا ہوں سیاسی اعتبار سے اگر حضور کے بعد کسی قائد کو ایک مکمل لیڈر کو دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کو دیکھ لو. اگر حضور کے بعد کائنات کے اندر سب سے بڑے عالم کو دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کو دیکھ لو. اگر حضور کے بعد سب سے بڑے پرہیزگاروں کے پیشوا کو دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کو دیکھ لو. فیصلہ کرنے کی قوت پورا عرب جو ہے اس وقت مرتد ہو گیا. عرب کے اکثر حصے حضور کے وصال کے بعد مرتد ہو گئے. کسی نے زکات دینے سے انکار کر دیا, کسی نے نماز کے وجود کا انکار کر دیا, اور ادھر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر روانہ ہونے کے لیے تیار تھا. تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تم جاؤ. اب بڑے بڑے صحابہ نے اس آپ کے مشورے سے فیصلے سے اختلاف کیا. انہوں نے کہا حضور پورا عرب جو ہے وہ ہماری مخالفت میں کھڑا ہے. اگر یہ لشکر چلا گیا حضرت اسامہ کی سرپرستی کے اندر تو یہ پورا عرب اگر پلٹ کر ہم پر حملہ کر دے تو ہمارا بنے گا کیا؟ آپ نے فرمایا جو فیصلہ مصطفیٰ نے کیا صدیق کی جرأت کیا ہے کہ اس فیصلے کے اندر ترمیم کر دے. فرمایا اس فیصلے کے اندر میں ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا. فرمایا اگر قرب و جوار کے سارے درندے بھی صدیق اکبر پہ حملہ کر دیں آ کر تو فرمایا صدیق اکبر پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. جو رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے وہ فیصلہ پورا ہو کر رہے گا. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فرمایا اگر صدیق اکبر خلیفہ نہ بنائے جاتے تو فرمایا آج نماز کا مسجد کا وجود ہی نہ ہوتا. لولا ان ابا بکر استخلف ما عبید اللہ. فرمایا اگر صدیق اکبر کو خلیفہ نہ بنایا جاتا تو آج اللہ کی عبادت کرنے والا پوری کائنات کے اندر ایک فرد بھی نہ ہوتا. لیکن صدیق اکبر نے محنت کی, وہ کمال دکھایا اور پھر حضور سے محبت کا ہمیں طریقہ بتایا. صرف 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنے سے حضور کی محبت کا حق نہیں ادا ہو سکتا. صرف 11ویں والے دن غوث اعظم کا لنگر پکانے سے غوث اعظم راضی نہیں ہو سکتے. اگر عشق کرنا ہے مصطفیٰ سے تو پھر یوں کرو جیسے صدیق اکبر نے کیا. اور وہ کیسے کیا؟ امام محب الدین الطبری فرماتے ہیں ہجرت کی رات ہے, 2 سواریاں ہیں. ایک سواری پر صدیق سوار ہے اور دوسری سواری پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سوار ہے. چلے جا رہے ہیں اور جب وہ غار ثور کی طرف بڑھنے لگے نا, توجہ میری طرف ہے, جب غار کی وہ چڑھائی چڑھنے لگے تو لا تسلک الناقۃ, اب سواریوں کے وہ تیزی کے اندر کمی آ گئی کیونکہ وہ چڑھنا تھا. میں بھی غار ثور پہ چڑھا ہوں تو طاقت لگتی ہے, قوت لگتی ہے. تو اب ایک سواری پر حضور سوار ہے, دوسری سواری پر سیدنا صدیق اکبر سوار ہے. اب جب پہاڑ پہ چڑھنے لگے نا, عزت تکل جبل, پہاڑ پہ چڑھنے لگے تو حیث لا تسلک الناقۃ, تو اب سواریوں نے اوپر بڑھنے سے انکار کر دیا. کہا اب ہمارے قدموں میں سکت نہیں ہے کہ ہم پہاڑ پر چڑھ سکیں. تو اب حضور اپنی سواری سے اترے, صدیق اکبر بھی اترے. تو اب امام محب الدین طبری فرماتے ہیں مشا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور پیدل چل پڑے. پتھریلی زمین ہے, نیچے نوکیلے پتھر ہے, حافیت اقدام ہو, حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک میں کوئی چیز نہیں ہے, نالین مبارک نہیں ہے, حافیت اقدام ہو, حضور کے پاؤں مبارک برہنہ ہے, پاؤں مبارک میں جوتے نہیں ہیں. حضور اس پتھریلی زمین پر یوں ہی چلنے لگے اور نگاہ صدیق جب پڑی اور یہ پتہ لگا کہ میرے مصطفیٰ میرے آقا چل رہے ہیں پتھریلی زمین پر اور پاؤں مبارک میں جوتے نہیں ہیں, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قدموں سے لپٹ گئے, عرض کرنے لگے حضور جو عشق کا دعویٰ کرے اور پھر چونکہ چناکی سے کام لے تو لگتا یہی ہے یہ اپنے عشق کے دعوے میں سچا نہیں.
جو محبت کرتا ہے، جس طرح بابا جی کہتے تھے اللہ با حضور نل پیار کرنا ہے، حضور سے پیار کرنا ہے تو غیر مشروط طریقے سے پیار کرنا ہے۔ یہ گردنیں ہم نے مصطفیٰ کے لیے رکھی ہیں، یہ جانیں، یہ عزتیں، یہ جوانیاں ہم نے حضور کے لیے رکھی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا حضور مہربانی کرے رک جائیں، پاؤں کے اندر نوکیلے پتھر چبھ جائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے کیا کیا؟ بیٹھ گئے، قدموں سے لپٹ گئے، کہنے لگے حضور پاؤں مبارک میں جوتے مبارک نہیں ہے، کرم نوازی کیجیے۔ صدیق کے کاندھے کس کام آئے؟ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کے کاندھے کس کام آئے گے؟ مہربانی کیجیے میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ اور میں نے یہ بیان کیا کہ سوار جب آپ ایک نانا اپنے نواسے کو اپنے کاندھے پہ اٹھاتا ہے، یا ایک دادا اپنے پوتے کو اٹھاتا ہے، یا ایک باپ اپنے بیٹے کو اٹھاتا ہے، تو اٹھانے کی دو کیفیتیں ہوتی ہیں۔ ایک کیفیت کیا ہے؟ آپ نے بچے کو اٹھایا، ایک ٹانگ ادھر ہے اور ایک ٹانگ پیچھے ہے، تو وہ ایک طرف سے بیٹھ گیا، اس نے سر پہ ہاتھ رکھ لی۔ اٹھانے کا ایک انداز یہ ہے۔ بچے کو اٹھانے کا دوسرا انداز اور کیفیت اور نوعیت کیا ہے؟ ایک ٹانگ ادھر ہوتی ہے اور ایک ٹانگ ادھر ہوتی ہے، درمیان میں اٹھانے والے کا سر آ جاتا ہے۔ اب صدیق اکبر نے رسول اللہ کو اٹھایا، سرکار کو اٹھایا۔ یار سوچو تو صحیح، مولا علی فتح مکہ کے موقع پہ فرماتے ہیں جب کعبہ شریف کے قریب حضور گئے نا تو سرکار نے فرمایا علی تم بیٹھو، ہم تمہارے کاندھوں پہ سوار ہوتے ہیں۔ اب مولا علی بیٹھ گئے، سرکار ان کے کاندھوں پہ سوار ہوئے۔ اب سرکار سوار ہوئے تو فرماتے ہیں جب سوار ہوئے نا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں تھوڑی سی لرزش آئی، تو سرکار بھانپ گئے کہ میرے علی کے جسم میں لرزش آ رہی ہے، تو فرمایا علی تم جھک جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ مولا علی بیٹھ گئے، سرکار کاندھوں سے اترے، فرمایا علی میں چاہتا ہوں اب تم مصطفیٰ کے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ، اب تم مصطفیٰ کے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ۔ اور جب مولا علی مصطفیٰ کے کاندھوں پہ سوار ہوئے نا تو حضور نے پوچھا علی بتاؤ، خصائص علی کے اندر یہ روایت موجود ہے، مولا علی سے سرکار نے پوچھا علی بتاؤ کہاں پہنچے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر حکم دے تو فلک کو بھی زمین پہ لے آؤ، اگر حکم دے تو عرش کو بھی فلک پہ لے آؤ، مجھے پتا ہے میں مصطفیٰ کے کاندھوں پہ سوار ہوں۔ لیکن سوچئے علی کے کاندھوں پہ مصطفیٰ سوار ہو تو جس میں علی لرزنے لگے گا، یہ کمزوری نہیں ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے نبوت کے بعد اس بار کو اٹھا کر جسم لرزنے لگ گیا، اور یہاں صدیق ہے، صدیق کے کاندھے ہیں اور مصطفیٰ سوار ہو رہے۔ کہاں مولا حسین مصطفیٰ کے کاندھوں پہ سوار ہوئے تو صدیق نے فرمایا نعم المرکب، سواری کتنا اچھی ہے۔ حضور نے فرمایا صدیق تمہیں سواری اچھی لگتی ہے تو نعم الراکب، یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا اچھا ہے۔ اور آج یہاں کیا ہو رہا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت سوار ہے اور صدیق سواری ہے۔ یہاں غار ثور نے، آس پاس کے پہاڑوں نے، ان چٹانوں نے کہا ہوگا نعم المرکب و نعم الراکب، یار سوار بھی اچھا ہے سواری بھی اچھی ہے، سوار بھی اچھا ہے سواری بھی اچھا ہے۔ اور کتنی اچھی ہے، حضور کا پاؤں مبارک ایک اس طرف ہے ایک اس طرف ہے۔ کاندھے پہ اٹھانے کا انداز آپ کو بتا رہا ہوں، اٹھانے تک تو علماء نے بیان کیا، لیکن اس کیفیت سے بھی کچھ رس نہ جوڑنا چاہیے، کچھ لطف لینا چاہیے۔ سرکار صدیق نے سرکار کو اٹھایا، اور سرکار نے صدیق کو صدیق نے کیا اٹھایا؟ صرف سرکار کو نہیں اٹھایا، پوری کائنات کو اٹھایا، پوری کائنات کو اٹھایا، اور اٹھا کر اب حضور کا ایک پاؤں مبارک یہاں لگ رہا، ایک پاؤں مبارک یہاں لگ رہا۔ اور جب بندہ کاندھوں پہ سوار ہوتا ہے تو یہ ڈر دامنگیر ہوتا ہے، کہیں چلتے چلتے میرے جسم کا جو بیلنس ہے وہ کہیں جو ہے نا وہ آگے پیچھے نہ ہو جائے، تو اس لیے سر کو اپنا سہارا بناتا ہے، سر کو پکڑتا ہے۔ اب میرا وجدان کہتا ہے سرکار جب صدیق اکبر کے کاندھوں پہ سوار ہوئے، ایک پاؤں مبارک ادھر ہے ایک ادھر ہے، اب نیچے اٹھانے والا جو ہے نا وہ پاؤں سے لپٹا ہوا ہے۔ صدیق نے حضور کے دونوں پاؤں مبارک سینے سے لگا رکھے ہیں، اور سرکار نے دونوں ہاتھ صدیق کے سر پہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ نورانی قافلہ چلتا ہے۔ غار ثور کہنے لگا واہ واہ کیا بات ہے، آس پاس کے پہاڑ کہنے لگے واہ واہ کیا بات ہے، نعم
نعم الراکب، سوار کتنا اچھا ہے. حضور نے فرمایا ہوگا تمہیں سوار اچھا لگ رہا ہے، لیکن اگر مصطفیٰ کی زبان سے سنتے ہو تو نعم المرکب، سنو ذرا، سوار بھی اچھا ہے، سواری بھی اچھی ہے. مصطفیٰ کو جو اٹھا رکھا ہے، رسول اللہ کو جو اٹھا رکھا ہے، تو ہمیں سبق سیکھنا ہے. جہاں حضور علیہ السلام سے پیار کرنا ہے تو پھر صدیق کی سیرت کو سامنے رکھو، تمہیں پتہ لگ جائے گا ساری کائنات سے پیار بعد میں، مصطفیٰ سے پیار پہلے. سبحان اللہ. حضرت ابو قحافہ حضرت صدیق کے والد ہیں، حضور کے بارے میں غلط جملہ بول دیا، ابھی اسلام نہیں لائے، اسلام قبول نہیں کیا. حضرت صدیق نے تماچا کھینچ کے والد تھپڑ مار دیا والد کو. آج کہتے ہیں کہ رشتہ داریاں ہیں، مجبوری ہے، کیا کرے، گزر بسر نہیں ہوتی. یہاں صدیق اکبر نے تھپڑ مار دیا، اور جب حضور تک یہ واقعہ پہنچا، سرکار نے فرمایا اکذالک، اے صدیق کیا تم نے اسی طرح کیا؟ آگے سے صدیق اکبر نے جواب دیا واللہ لو کان السیف منی قریبا لقتلتہ، حضور ابھی تو کم ہے، اگر میرے قریب تلوار ہوتی نا میرے ہاتھوں میں تو میں اپنے والد ابو قحافہ کی گردن کاٹ دیتا، لیکن آپ کے لیے جملہ سننا میرے لیے بس میں میرے بس میں نہیں تھا، میں گوارا نہ کرتا. یا رسول اللہ، جو آپ کے خلاف بولے اور صدیق سوچتا رہے، یہ صدیق کی سنت نے بتا دیا. کہا غازی ممتاز قادری بھی غلط نہیں ہے، غازی علم الدین شہید بھی غلط نہیں ہے، غازی عبد القیوم شہید بھی غلط نہیں تھا، اور سنو غازی ممتاز حسین قادری شہید بھی غلط نہیں تھا، اور امیر المجاہدین خادم رضوی بھی غلط نہیں تھا. کیونکہ جو حضور کا عاشق ہوتا ہے، چاہے سامنے باپ کھڑا ہو، بیٹا کھڑا ہو، بھائی کھڑا ہو، کوئی بھی کھڑا ہو، جب وہ رسول اللہ کے خلاف بات سنتا ہے تو وہ آپے میں نہیں رہتا، وہ گردن کاٹ دیتا ہے، لیکن حضور کی بے ادبی برداشت نہیں کرتا. اور بات کو اختتام کی طرف لا. حضور علیہ السلام حضرت جابر فرماتے ہیں ایک دن کننا جلوسا عند رسول اللہ، ہم حضور کی محفل میں بیٹھے، حضور نے فرمایا صحابہ یتلو علیکم رجل من اہل الجنہ، ابھی اس دروازے سے ایک شخص آئے گا جنتی. سبحان اللہ. ابھی اس دروازے سے ایک شخص آئے گا جو جنتی ہوگا. یتلو علیکم رجل من اہل الجنہ، وہ ہوگا جنتی. اب صحابہ کی نظریں ہیں، حضور نام بھی بتا سکتے تھے، حضور علیہ السلام نام کی وضاحت بھی کر سکتے تھے کہ فلاں بندہ آئے گا، لیکن حضور نے تجسس کو ابھارنے کے لیے اور اشتیاق کی آگ کو اور بھڑکانے کے لیے سرکار نے فرمایا ایک مرد آئے گا، ایک شہزادہ آئے گا اور ہوگا بھی جنتی. صحابہ کہتے ہیں ہماری تو شوق کی آگ بھڑک ہو گئی، تجسس کی نگاہیں دیوار پہ دروازے پہ لگی ہے، کون آتا ہے؟ فرماتے ہیں اب حضور نے ایک اور جملہ بولا، زبان مصطفیٰ کی ہے، ثنا صدیق کی ہے. سبحان اللہ. صحابہ کی مجلس ہے، اب بیان کرنے والے مصطفیٰ ہیں اور زبان بھی مصطفیٰ کی ہے، لیکن جن کی شان بیان کی جا رہی ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. آپ نے فرمایا ابھی ایک جنتی آنے والا ہے، اور تمہیں یہ بھی بتا دوں لم یخلق اللہ بعدی احدا خیرا منہ ولا افضل. فرمایا انبیاء کی جماعت کے بعد اس سے زیادہ بہترین شخص اللہ نے کائنات میں پیدا ہی نہیں کیا. انبیاء کے بعد اس سے بہترین شخص اللہ نے کائنات میں پیدا ہی نہیں کیا. وَلَهُ شَفَاعَةٌ مِثْلُ شَفَاعَةِ النَّبِيِّينَ، اور قیامت کے دن جس طرح انبیاء کو شفاعت کا حق دیا جائے گا، اس شخص کو بھی کہا جائے گا تم بھی انبیاء کی طرح شفاعت کرتے جاؤ، اللہ انہیں جنت عطا فرماتا جائے گا. صحابہ کے دل مزید آپ بھڑک اٹھی، یہ ہے کون؟ نگاہیں لگی ہوئی ہے دروازے پہ. فرماتے اچانک ہم نے دیکھا حضرت صدیق اکبر تشریف لائے. حضور حضرت صدیق اکبر تشریف لائے. اب جو میں تاریخ ساز جملے بول رہا ہوں، یہ فرید کوٹ کی سرزمین پر میری طرف سے یہ تاریخ ساز شان صدیق میں یہ جملے ہوں گے. اب جب صدیق آئے نا، آج تک علماء نے یہ تو سنایا ہے، کاش یہ بھی سناتے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جب بھی آئی قام رسول اللہ، حضور کھڑے ہو گئے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اپنی جگہ پر سیدہ کو بٹھایا. لیکن کاش یہ بھی بیان کریں جو علامہ طبری نے بیان کیا، فرمایا جیسے ہی صدیق آئے نا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صدیق کے استقبال میں کھڑے ہو گئے، حضور صدیق اکبر کے استقبال میں کھڑے ہو گئے. کہاں حضور کھڑے ہو رہے ہیں، اور کہاں آج میری سرزمین پر
ایک لچا لفنگا اور ایک بھنگ پینے والا، چرس پینے والا ایک مجلس میں بیٹھ کر کہتا ہے نعوذ باللہ صدیق اکبر کے لیے لفظ کفر بولتا ہے، اس کی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں، جن کے تبسم سے اللہ نے ساری امت کو ایمان کا نور عطا کیا۔ کوئی ظالم بد نسل اور ولد الزنا اور ولد الحرام کھڑا ہو کر کہہ دے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر انگلی اٹھا دے اور مسلمان سوچتے رہ جائیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ ساری کائنات کا ایمان ایک طرف، صدیق کا ایمان ایک طرف۔ آپ کو پتہ ہے کتنی شان والے، اگر مجھے قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ کی مزار کے قریب قبر اگر مجھے مل جائے، لوگ میری قسمت پہ رشک کریں گے، لیکن علامہ طبری نے کہا جب صدیق اکبر کی وصال کا وقت آیا، فرمایا میرے جسم کو حضور کے روضے کے سامنے رکھ دینا اور پھر پیغام دینا حضور غلام حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو ٹھیک، وگرنہ مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ اور جب حضور کے روضے کے سامنے آپ کی چارپائی، آپ کے سراپا اقدس کو رکھا گیا تو قبر مصطفیٰ سے، روضہ رسول سے آواز آتی ادخل الحبیب بین الحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو۔ اور پھر علامہ طبری نے وہ کیفیت بیان کی جہاں صدیق اکبر کا مزار بنا۔ وہ مزار کیسے بنا؟ کہا رأس ابی بکر، رأس ابی بکر عند کتف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی جہاں مزار ہے تو فرمایا برابر کے اندر صدیق اکبر کی مزار نہیں بنائی گئی، بلکہ جہاں حضور کے قبر انور کے اندر، مزار کے اندر حضور کے جہاں کاندھے مبارک ہیں وہاں صدیق اکبر کا سر مبارک۔ ادب ہے، صحابہ نے بتا دیا جب تک زندہ ہیں پھر بھی ادب کریں گے، اور جب دنیا سے جائیں گے لحد میں جائیں گے پھر بھی ادب کریں گے، کیونکہ یہی ادب ہے جو سب کچھ ہے۔ ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ادب کے بغیر انسان مارا گیا۔ شیطان کے پاس سجدے تھے، ادب نہیں تھا۔ شیطان کے پاس یہ جو کہتے ہیں نا کہ سجدے اتنے کیے، اگر ان سجدوں کو تقسیم کیا جائے زمین کے طول و عرض پر تو ساری زمین کا طول و عرض کم پڑ جائے، شیطان کے سجدے پھر بھی زیادہ ہیں۔ لیکن شیطان کے پاس علم تھا، شیطان کے پاس عبادت تھی، سب کچھ تھا، لیکن نہیں تھا تو اس کے پاس پہچان نہیں تھی، اس کے پاس ادب کی دولت نہیں تھی، وہ پہچان نہیں سکا۔ امام راضی کہتے آؤ تمہیں حکمت کی بات بتاؤں، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی بات ہوتی تو شیطان ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ سجدہ کر لیتا، لیکن لِأَنَّ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی جبین آدم، آدم کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور چمک رہا تھا، جس کو دیکھ کر شیطان جو ہے وہ جل اٹھا، جل بھن گیا۔ اس نے کہا آدم علیہ السلام تمہیں تو سجدہ کرو، لیکن جو پیشانی میں نور چمک رہا ہے اسے کیسے سجدہ کرو؟ تو وہ مارا گیا، کیوں؟ بے ادبی کی وجہ سے۔ اور آج اسی ادب کی پھر ضرورت ہے۔ اگر چاہتے ہو ادب تو پھر صدیق اکبر سے سیکھو کہ قبر میں بھی اتارا گیا تو محبوب کے برابر میں نہیں لیتے، محبوب کے برابر میں نہیں لیتے ہیں، قبر میں اتارا جا رہا ہے، صحابہ قبر میں اتار رہے ہیں، لیکن رأس ابی بکر عند کتف رسول اللہ، جہاں حضور کے کاندھے ہیں وہاں ابو بکر کا سر ہے۔ رسول اللہ کے غلام بتانا چاہتے ہیں ہم زندہ رہیں گے تب بھی ادب کریں گے، دنیا سے جائیں گے تب بھی ادب کریں گے۔ اب حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ قام رسول اللہ، حضور کھڑے ہو گئے صدیق کے لیے، جہاں امت سوچ رہی ہے رسول اللہ کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں میرے صدیق سے پیار کرنا، اگر میرا پیار چاہیے تو میرے صدیق سے پیار کرنا۔ اور پھر میرے آقا نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، وکبرہ والتزمہ، پہلے صدیق کا سر پکڑا، سر انور پکڑا، اور پھر آنکھوں کے درمیان حضور نے چوما، چوم کر والتزمہ، یہ ملتزم جو ہے یہ بھی اسی سے ہے۔ سرکار نے پھر کاندھوں سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور بتا دیا جنہیں تم دور کرنا چاہتے ہو میں انہیں سینے سے لگا رہا ہوں، تم جنہیں بے ایمان نعوذ باللہ کہنا چاہ رہے ہو میں انہیں سینے سے لگا رہا ہوں، بتاؤ تم میرے صدیق سے پیار کتنا کرتے ہو۔ اور آخری بات اور بات ختم، حضرت امام طبری کہتے ہیں میرے آقا جب معراج پہ تشریف لے گئے تو حضور فرماتے ہیں سر راہ چلتے آسمانوں پر میں نے جبریل سے ایک سوال کر دیا، میں نے کہا جبریل یہ بتاؤ حل علی امتی حساب، کیا میری امت سے قیامت کے دن حساب لیا جائے گا؟ حضرت جبریل نے جواب دیا یا رسول اللہ کل امتی کا علیہا حساب، آپ کی ساری امت سے حساب لیا جائے گا، لیکن ما خلا ابا بکر رضی اللہ تعالی
صدیق اکبر سے حساب نہیں لیا جائے گا، سب سے حساب لیا جائے گا، لیکن صدیق اکبر سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ حضور حیران ہو گئے، فرمایا پھر جبریل کیا ہوگا؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کا دن ہوگا، قیل لَهُ، حضرت صدیق سے کہا جائے گا، ادخل الجنہ، پیارے صدیق جنت میں داخل ہو جا۔ آگے سے صدیق کہیں گے لاڈ سے، ما ادخلو، یا اللہ میں داخل نہیں ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، اور آگے سے صدیق کہہ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ما ادخلو، یا اللہ میں داخل نہیں ہوں۔ اب یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ لاڈ کی بات ہے، یہ ناز کی بات ہے، ناز برداری کی بات ہے، کیونکہ صدیق جانتے ہیں میرا رب میرے لاڈ بھی برداشت کرتا ہے، میرے ناز بھی اٹھاتا ہے، کیونکہ میں محبوب کا جو لاڈلا ہوں تو پھر اللہ کا بھی لاڈلا ہوں، میں نے مصطفیٰ کے لیے نوکری کا حق ادا کیا ہے، تو اب میرے یہ جملے میرا رب سنے گا بھی صحیح اور مجھے جواب بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ فرمائے ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے۔ صدیق کہہ رہے ماں میں نہیں داخل ہوگا۔ اللہ نے فرمایا پیارے صدیق کیا چاہتے ہیں آپ، کیوں نہیں داخل ہونا چاہتے؟ آگے سے جو جواب دیا وہ آج آپ کی محفل کے لیے ایک میسج ہی کافی ہے۔ حضرت صدیق نے فرمایا ما ادخل حتی یدخل معی من کان یحبنی فی الدنیا، اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا یا اللہ جب تک قیامت تک آنے والے میرے رسول کی امتیوں میں سے جس نے دنیا میں مجھ سے پیار کیا تھا وہ محشر کے میدان میں تڑپتے رہیں اور میں جنت کے بالا خانوں میں چلا جاؤں، یہ مجھے زیب نہیں دیتا۔ میں جنت میں تبھی جاؤں گا جب تو یہ وعدہ کرے جس نے دنیا میں مجھ سے پیار کیا تھا وہ میرے دائیں طرف بھی ہوں، میری بائیں طرف بھی ہوں، میرے پیچھے بھی ہوں، اور پھر میں آگے قافلے کا سالار بن کر جاؤں۔ جب میں جنت میں جاؤں تو مجھ سے پیار کرنے والے بھی میرے ساتھ جنت میں، میرے ساتھ پیار کرنے والے بھی جنت میں میرے ساتھ جائیں۔ تو میرے آقا کے غلاموں، آج امت کو ضرورت ہے، میں مختلف مقامات پہ جاتا ہوں، اس وقت جو ہے وہ رافضیت اور خارجیت کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ میں آپ کو اللہ کی عزت کا واسطہ دیتا ہوں، اپنی نسلوں کو بچائیں، ان کو صحابہ کے عشق کی کہانیاں سنائیں، انہیں صحابہ کی محبت کی داستانیں سنائیں۔ صحابہ نے جو قربانیاں دی ہے کائنات کے اندر کوئی قربانی دے نہیں سکتا۔ 39 افراد نے کلمہ پڑھا ہے، امام طبری کہتے ہیں، اور پھر سب سے پہلے میں یہاں بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہوں، یہ میرا کمال نہیں ہے۔ صدیق اکبر کان ابو بکر عند رسول اللہ، حضرت صدیق اکبر کعبہ معظمہ کے قریب کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں ان مکہ کے مشرکین کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا صدیق بیٹھ جاؤ، اگر تم دعوت دو گے یہ تمہیں ماریں گے۔ حضرت صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں حق پر ہیں۔ تو یا رسول اللہ پھر مجھے دعوت دینے دے۔ اب صدیق اکبر کھڑے ہوئے پیغام دینے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے، آپ نے پیغام دیا۔ اب ظالم لوگ اٹھے، جس کے ہاتھ میں جو آیا اب اس نے حضرت صدیق پہ حملہ کیا۔ ایک ظالم اٹھا، اس نے آ کر حضرت صدیق کے چہرے پر یہ جملے میں بڑے ڈر کر بڑے محتاط انداز میں اپنے لیے کہوں، ایک مرتبہ نہیں لاکھوں مرتبہ کوئی آ کر میرے منہ کے اوپر جوتی مار دے، لیکن میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ جملہ بولنے کی جرت نہیں رکھتا۔ ایک ظالم نے آ کر یہی عمل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا اور فرمایا حتی ما یعرف انفہ، آپ کا چہرہ اتنا زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا، ناک کی ہڈی مبارک اندر اتنی دھنس گئی، زخمی ہو گئی، متاثر ہو گئی۔ وہ اس قدر متاثر ہوئی، فرمایا جو دیکھتا وہ کہتا شاید کہ ناک مبارک چہرے پر موجود نہیں ہے، اتنا زخمی ہو گئے، اور حتیٰ کہ وہ درد اس قدر بڑا آپ عالم بے ہوشی میں آئے۔ اب صحابہ نے کپڑے میں اٹھایا، گھر میں لے گئے۔ اب ابو الخیر ام خیر حضرت صدیق کی اماں کھڑی ہیں، ابو قحافہ کھڑے ہیں، حضرت عثمان صدیق اکبر کے والد، ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے۔ حضرت صدیق کافی لمحے بے ہوش رہے، اور جب ہوش میں آئے تو سنیے گا پہلا جملہ جو صدیق کی زبان پر تھا، آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اما جان ما فعل رسول اللہ، میرے آقا کا کیا حال ہے؟ درد میں ڈوبے ہوئے ہیں، بدن زخمی ہے۔ صحابہ کہہ رہے ہیں لگتا ہے ابھی صدیق انتقال کر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، لیکن جب زخموں سے چور چور ہو کر، جب لہو لہان ہو کر صدیق ہوش میں آتے ہیں تو پہلا جملہ کیا ہے؟ ما فعل رسول اللہ، یہ بتاؤ میرے حضور کا کیا حال ہے؟ حضرت ام خیر غصے میں آ گئی، کہنے لگی یہ دودھ کا پیالہ ہے بیٹے، پہلے یہ پی لو، کیسا عشق کا جام پیا ہے۔
تمہیں اپنی فکر نہیں، پرواہ ہے تو حضور کی ہے، رسول اللہ کی ہے۔ یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسا پیار ہے۔ آگے سے صدیق اکبر نے میری اور آپ کی زبان میں جواب دیا، کہا عشق دیا اگا لایا نہیں جاندیاں، لگ جان پھر بجھایا نہیں جاندیاں، عشق دے اصول وکھرے اتھے ہو کتاباں پڑھایا نہیں جاندیاں۔ کہا سنو، جو حضور سے پیار کرتا ہے وہ سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ اور پھر صدیق اکبر کو ماں کہتی رہی بیٹا دودھ پی لو، لیکن آپ نے فرمایا واللہ میں قسم اٹھاتا ہوں لا اذوق طعام ولا شرابا، نہ پانی کا ایک گھونٹ پیوں گا، نہ دودھ کا ایک قطرہ پیوں گا، نہ کھانے کا ایک لقمہ کھاؤں گا، جب تک کہ ان آنکھوں سے حضور کا دیدار نہ کر لو، جب تک کہ دلڑی کو تسلی نہ مل جائے حضور سلامت ہے یا نہیں، میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ ماں بھی غصے میں آ گئی، حضرت ابو قحافہ بھی جلال میں آ گئے، کیسا پیار ہے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب کی بہن آئی، آپ نے پوچھا بتاؤ میرے حضور کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا چلو میں تمہیں لے چلتی ہوں۔ ایک طرف سے ایک نے سہارا دیا، دوسری طرف سے دوسرے بندے نے، پاؤں زمین پہ گھسیٹے جا رہے ہیں۔ اور جب دارالندوہ کے اندر جب ایک مقام کے اوپر حضور صدیق اکبر پہنچے، سامنے حضور بیٹھے ہیں، اور جب سرکار نے صدیق اکبر کا یہ منظر دیکھا تو رو پڑے۔ حضرت صدیق مسکرا کے کہنے لگے سونیا تساں سلامت کائنات سلامت، حضور آپ سلامت کائنات سلامت، اب کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ آپ سلامت ہیں۔ میرا پورا بدن زخموں سے چور چور ہے لیکن مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ تو آؤ فکر صدیق کے ہم نوا بن جاؤ، داعی فکر صدیق بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ میرا کوئی جملہ اگر آپ کی دل آزاری کا باعث بنا ہو تو معافی کا خاص کار ہو۔ آج کا درس قرآن پاک سیرت کا عنوان بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا اور صدیق اکبر کی سیرت کو بھی آپ کے سامنے رکھا۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ باتیں میری ساری سمجھ آئی؟ سب کو سمجھ آئی؟ تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں پچھلی دفعہ بھی آپ نے وعدہ کیا، اس دفعہ آپ میں سے سب افراد اللہ کی بارگاہ میں کیا یہ وعدہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اگلی دفعہ ہم اپنے ساتھ ایک ایک اور دوست ساتھ لے کر آئیں؟ اس درس قرآن پاک کی محفل کو یہاں ہوتے رہنا چاہیے یا نہیں ہوتے رہنا چاہیے؟ آج تو کچھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شان مبارک کا یہ خوبصورت پروگرام تھا تو تھوڑا وقت آپ سے زیادہ لے لیا، اس کا بھی میں معافی کا خاص کار ہوں۔ تو اگلی دفعہ آپ نے خود بھی آنا ہے، اپنے ساتھ دوستوں کو بھی دعوت دینی ہے۔ انشاءاللہ حضور کی سیرت کے یہ رنگ اور یہ بہاریں اسی طرح بانٹی جاتی رہیں گی۔ آمین ثم آمین وما علیہ الا سبحان اللہ۔ زہار مسکی مکن تغافل برائے لینا برائے بتیاں، زہار مسکی مکن تغافل برائے لینا برائے بتیاں، کتابیں ہجرا مدار میں جان، کتابیں ہجرا مدار میں جان، لے وہ کعبے لگائے چھتیاں، جو شمع سوزا جو ذرے ہمیشہ کیا عشق ہمیشہ کیا عشق چینا نبی دینا نہ انگ چینا، آوے نہ پیچ بردیاں، کتابیں ہجرا مدار میں لے وہ کعبے لگائے چھتیاں۔ اور ہماری سلیکشن میں کریں جے تو کے منہ تیرا
کہ ملتے کرے سوئے موہے میرا رب سوڑا سن فریاد میری پیا عرض کرے ڈر ڈر کے توڑے بے شک فیضی مجھے بما تیرے میم کو چم میری جد نکلے مرا ذکر نبی دا کر کر کے زیبا میں مسکلی نکلتا غافل برائے لینا بنائے بتیاں کتاب ہجرت لگایا میں جان لے حکا کے لگائے چھٹیاں مجھے اور آپ کو عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین وما علیہ